سورہ نساء کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل پورا ایک رکوع ہے سورہ نساء۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت سے وراثت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اکیلی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور مورث کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، بشرطے کہ جو مورث ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی اولاد بھی ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر مورث کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث پیچھے فقط اور فقط اس کے ماں باپ ہیں، تو اس صورت میں ماں کے لیے 1/3 مال ہے، 1/3 ہے، باقی سارا باپ کا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مورث کے اگر بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کے لیے پھر 6واں حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اور یہ 6واں حصہ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ملے گا جو اس نے کی، اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، ایہم اقرب لکم نفعا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے قریب تر کون ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں فائدہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے قریب تر کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی کہ ان کا وصال ہو جائے، وفات پا جائیں، اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے۔ لیکن کس صورت میں آدھا حصہ؟
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، اس صورت میں کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، بس اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ اور فرمایا اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہارے لیے آدھا حصہ ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، وہ مال جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئی یعنی ان کا وصال ہو گیا، اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اور یہ حصہ اس صورت میں ملے گا کہ ان کی وصیت کو بھی پورا کر دیا جائے اور قرض بھی ان کے مال سے ادا کر دیا جائے، اس کے بعد جو مال بچے گا اس کا چوتھا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِن وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِن بَعْدِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور جو مال تم چھوڑ کے چلے گئے یعنی شوہروں کا وصال ہو گیا، شوہر فوت ہو گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ تم نے کوئی مال چھوڑا، دنیا سے چلے گئے، تمہاری کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس صورت میں زوجات کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد بھی ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد بھی ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس صورت میں بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تم دنیا سے اس حال میں گئے کہ تمہاری پیچھے اولاد بھی تھی اور تم نے مال چھوڑا، تو اس مال میں سے آٹھواں حصہ پھر تمہاری بیویوں کو ملے گا اولاد کی موجودگی کی صورت میں۔ من بعد وصیہ توصون بہا او دین، یہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ جو انہوں نے مال چھوڑا ہے اس مال میں سے جو تہائی مال میں جو وصیت کی ہے تیسرے حصے میں، اس وصیت پر بھی عمل کیا جائے گا اور ان کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اس قرض کی ادائیگی کے بعد انہیں آٹھواں حصہ ملے گا۔ سامعین محترم، اس کے بعد ایک ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ بیان ہوا ہے جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ قرآن مجید نے اسے کلالہ کہا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کوئی ایسا شخص، آدمی یا ایسی عورت، اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے نہ ماں باپ تھے نہ اس کی اولاد تھی، اور اس کا اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو اس کے مال میں سے ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، سدس یعنی کہ جو مال کلالہ نے چھوڑا، ایسے مرد نے چھوڑا یا ایسی عورت نے چھوڑا کہ ان کا آگے
اولاد بھی نہیں تھی، ان کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے، اولاد بھی زندہ نہیں تھی، ماں باپ بھی نہیں تھے، لیکن بہن بھائی تھے. تو اگر ایک ہی بھائی ہے، اگر ایک ہی بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، بھائی بھی ایک سے زیادہ ہیں اور بہنیں بھی ایک سے زیادہ ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 1/3 میں شریک کر دیا جائے گا بہن بھائیوں کو. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیر مضار. وصیت بھی وہ پوری کی جائے گی جس میں وارثوں کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. وہ وصیت پوری نہیں ہوگی جس میں وارثوں کو نقصان پہنچایا گیا ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ. اور وصیت، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے وصیت من اللہ، اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. اور فرمایا واللہ علیم حلیم. اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، پردبار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور اللہ فرما رہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ ان لوگوں کی بڑی کامیابی ہوگی. فوز کہتے ہیں کامیابی کو عربی میں. تو فرمایا فوز العظیم، ان لوگوں کا جنت میں چلا جانا اور اس وجہ سے چلے جانا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے رہے، اس کے ثمرات کی صورت میں انہیں جنت کا مل جانا. اللہ فرما رہا یہ ان لوگوں کی بڑی کامیابی ہو. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو آدمی اللہ رسول کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو پامال کرے، اس کی حدوں کو توڑے. اللہ رسول نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو تجاوز کرے يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا. اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور اس کا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے وراثت پر قرآن مجید فرقان حمید سے پورا ایک رکوع پڑھا اور اس رکوع کا ترجمہ بیان کیا. یہ 4 آیتوں پر پورا رکوع مشتمل ہے. سورہ نساء آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14. سورہ نساء یہ 4 آیتوں پر مشتمل پورا رکوع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ وراثت کے احکام اس رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان 4 بڑی بڑی آیات میں بیان فرمائے ہیں. وراثت، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. یہ ان اجل اور نفیس علوموں میں سے ایک ایسا علم ہے
کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا علم قرار دے دیا، اور اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معمولات کے ساتھ بھی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان مسائل کا دخل ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گزرتا کہ اموات واقع نہ ہوتی ہو۔ جب اموات واقع ہوتی ہیں تو پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ ان کے وارث کہلاتے ہیں، جو ان کے انتہائی قریبی ہیں، جن کے حصے قرآن مجید فرقان حمید نے مقرر کیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ عورت کے لیے اس میں کتنا حصہ ہوگا، بہن کے لیے کتنا حصہ ہوگا، بھائی کے لیے کتنا ہوگا، ماں باپ کے لیے کتنا ہوگا، اگر اولاد ہے تو اس صورت میں جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے اس بندے کی، اولاد نہیں لیکن ماں باپ زندہ ہیں، اس صورت میں کتنا حصہ ملے گا، اگر کوئی ایسا آدمی دنیا سے چلا گیا جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو پھر بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، کوئی ایسی عورت دنیا سے چلے گی جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے پورا رکوع پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا، آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ناظرین محترم، انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پیچھے جو قریبی لوگ رہ جاتے ہیں، بہن بھائی، والدین اور اولاد، وہ اس کے وارث کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید نے ان کے حصے مقرر کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ اس علم پر، اس کے بعد مختصر سی وضاحت اور کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم علم سیکھو اور اس کو سکھاؤ، تم قرآن سیکھو اور سکھاؤ، تم فرائض یعنی وراثت کے مسائل سیکھو اور سکھاؤ، اور حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو علم گھٹا دیا جائے گا، سب سے پہلے جو علم کم کر دیا جائے گا اور جو اٹھا لیا جائے گا وہ وراثت کا علم۔ اور حضور نے فرمایا ان قریب میرا وصال با کمان ہوگا، تم لوگوں کو دیکھو گے دو آدمی جھگڑ رہے ہوں گے وراثت کے بارے میں، لیکن کسی تیسرے شخص کو فیصل نہیں پاؤ گے، کسی تیسرے شخص کو ایسا نہیں پاؤ گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے، فیصلہ کرنے والا نہیں پاؤ گے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ ناظرین محترم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا حضور نے کہ اے ابو ہریرہ تم وراثت کے مسائل سیکھ لو، چونکہ یہ علم جلدی اٹھا لیا جائے گا اور یہ آدھا علم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تعلموا الفرائض، تم وراثت کا علم سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنها نصف العلم، چونکہ یہ آدھا علم ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ 10 صحابی وہ تھے جنہیں دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خبر دے دی تھی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی۔ ان عشرہ مبشرہ، ان 10 لوگوں میں سے یہ ایک صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خبر سنائی۔ یہ فرماتے ہیں ان کی جب موت کا وقت قریب آ گیا اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت مالدار تھے یہ، تو
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے مال کثیر سے نوازا ہے، بہت مال دیا ہے، انا ذو مال، یہ لفظ یہ سے بات کہ میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میری پیچھے ایک بیٹی ہے، پیچھے فقط ایک بیٹی ہے، الا ابنۃ الواحد، وارثوں میں، تو کیا میں اپنا مال کے 3 ایسے اس کو میں جو صدقہ کر دوں، صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں؟ افتصدق بثلثی، کیا میں جو ہے مال کے 3 ایسے صدقہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، کہا نہیں۔ اب موت کا وقت ہے، موت سامنے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں اپنے مال میں سے 3 ایسے کیا صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا قال اللہ، نہیں۔ میرے پاس یہ حدیث اب بھی موجود ہے اور میں نے اس کو اپنی کتابوں میں بھی کوٹ کی ہے۔ انہوں نے پھر کہا افتصدقوا بشطرہ، کیا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ موت سامنے ہے، کہہ رہے اب میں آدھے مال کو صدقہ کر دوں، اس کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، کہا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا افتصدقوا بثلث، یا رسول اللہ کیا میں مال کا 3 ایسا صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 3 ایسا بھی ہے، زیادہ ہے لیکن اجازت دے دی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے وارثوں کو، اپنے گھر والوں کو محتاج چھوڑ کے جانے سے بہتر ہے انہیں غنی چھوڑ کے جانا، کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غنی چھوڑ کے جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے وصال کے وقت، کسی شخص کی موت قریب ہے، اس وقت میں کوئی شخص اپنے سارے مال کو صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آدمی نے، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سارے مال کو بوقت وصال صدقہ کرنے کی وصیت کر دی تو اس کی یہ وصیت اسلامی نقطہ نظر سے سارے مال پر جاری نہیں ہوگی۔ مال کے 3/4 مال پر صدقہ کرنے کی وصیت کرنا وصال کے وقت یہ جائز ہے۔ میں 7 لفظ وصال بھی دہرا رہا ہوں۔ وصال کے وقت، بوقت وصال، مال کے 3/4 کی وصیت کرنا یہ جائز ہے۔ سارے مال کی اس وقت کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ وارثوں کو معلوم کر دے۔ سو اگر کر دی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کی وہ وصیت باطل ہو جائے گی، سارے مال پہ نافذ نہیں ہوگی، 3/4 پر نافذ ہوگی۔ سو ناظرین محترم، قرآن مجید میں بھی یہ وصیت کا آیا کہ غیر مدار، یہ لفظ آیا سورہ نساء میں، وصیت وہ کی جائے جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو۔ یہاں وارثوں سے مراد وہ لوگ ہیں جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے حصے، اس کے مال میں سے جو حصے جن لوگوں کو ملنے ہوتے ہیں، یہاں اس سے مراد وہ لوگ۔ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ 4 قسم کے حقوق اس کے مال میں سے، اس نے پیچھے مال چھوڑا ہے تو 4 قسم کے حقوق۔ ان 4 قسم کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کی تجہیز کی جائے۔ کوئی شخص اس کے مال سے نہیں کرتا، اپنے مال سے بھی کرے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کا مال اتنا زیادہ ہے کہ اس سے تجہیز و تکفیر ہو سکے گی، تو اس کے مال سے اس کی تجہیز کا اہتمام کیا جائے۔ تجہیز کہتے ہیں آدمی جب فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد قبر میں پہنچنے تک وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، قبر کا اہتمام کیا جاتا ہے، قبر کو دی جاتی ہے۔ سو یہ سارے معاملات تجہیز کہلاتے ہیں۔ سو ناظرین محترم،
اس کے بعد تکفین یعنی کفن کا اہتمام کیا جائے. کفن میں نہ زیادہ اسراف کیا جائے نہ بخل سے کام لیا جائے, کنجوسی سے, فضول خرچی بھی نہ ہو اور کنجوسی سے بھی کام نہ لیا جائے, ان دونوں کی درمیان ہو. کفن کی 3 صورتیں کتابوں میں آئیں. پہلی قسم جو ہے کفن کی جو کتابوں میں آئی وہ یہ ہے کفن مسنون یعنی سنت. تو مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں, اوزار, قمیص, تیبن, اور عورت کے لیے 3 چاہیے, 2 اور ہیں, اوڑھنی اور سینہ بند. اس کفن کو کہتے ہیں کفن مسنون. کفن کی دوسری قسم ہے کفن کفایت. تو وہ مرد کے لیے اوزار ہے اور لفافہ ہے, عورت کے لیے اوزار, لفافہ اور سینہ بند بھی ہے. اس کفن کو کہتے ہیں کفن کفایت. اور کفن کی تیسری قسم ہے کفن ضرورت. وہ یہ ہے کہ 2 کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے, ڈھک جائے سارا حصہ. اس کفن کو کہتے ہیں کفن ضرورت. میں آپ کو بتا رہا تھا جب آدمی مر جاتا جو مال چھوڑتا اس مال میں سے پہلا حق یہ لازم آتا ہے کہ اس کے کفن و دفن کا اہتمام کیا جائے. اس کے کفن و دفن کا اہتمام کیا جائے. حتیٰ کہ میں یہ پڑھ رہا تھا, وراثت پر کتاب ہے اس میں, کہ جب جنازے کی چارپائی کے اوپر پاک و ہند میں بعض علاقوں میں کفن کے اوپر بھی ایک چادر ڈال دی جاتی ہے, ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور جانماز بھی دی جاتی ہے. جانماز اور چادر, اگر کسی نے وہ جو آدمی فوت ہوا ہے اس کے مال سے جانماز بھی خریدی اور چادر بھی خریدی اور بعد میں اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے. مساجد میں جانماز بھیج دی جاتی ہے, چادر کو بعض علاقوں میں کسی کو دے دیتے ہیں. تو اگر کسی شخص نے دیگر وارثوں کی اجازت کے بغیر, ان کے رضامند ہوئے بغیر اس نے ایسا کیا تو اب اس صورت میں اس بچے کو چپ کریں. اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اس چادر کی, جو کفن کے علاوہ جو چادر ہے جس کی ضرورت نہیں تھی, اس کی قیمت اور اس جان نماز کی قیمت بھی اس ترکہ میں ڈالے گا. اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تھی, اگر اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اسی طرح 20واں, سوئم, تیجا, 40واں یہ جو ہے یہ بھی جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں وہ اپنے مال سے ادا کریں گے. اگر کوئی شخص 20واں, 40واں اور تیجا یہ جو قرآن خوانیاں ہیں یہ اس شخص کے مال سے کرتے ہیں, اس شخص کے مال سے کرتے ہیں, تو پھر دیگر جو وارث ہیں ان کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. یہاں وارثوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو شرعی طور پہ حصے ملتے ہیں, یہ تقسیم بھی ہوگی. دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کفن و دفن کے بعد اس آدمی کا جو مال بچ گیا ہے اس کا جو قرض ہے اس قرض کو ادا کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس آدمی کا جتنا قرض بنتا ہے, اگر مال اتنا زیادہ ہے کہ قرض بھی ادا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. پھر جو مال بچ گیا ہے اس بچے ہوئے مال کا جو تیسرا حصہ ہے اگر اس نے وصیت کی ہے, تیسرے حصے سے زیادہ کی ہے تو پھر نہیں, تہائی مال میں اس کی وصیت قابل قبول ہوگی, اس پر عمل کیا جائے. آخر میں جو چوتھا حصہ بچ گیا ہے اس کے کل مال کا چوتھا حصہ, اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے جو تقسیم بتائی ہے, تقسیم قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیت نمبر 11, آیت نمبر 12, آیت نمبر 13, آیت نمبر 14 میں آئی ہے, پورا رکوع ہے اور وہ میں بیان کر چکا ہوں. اس کے مطابق کتاب اللہ اور سنت کے مطابق وہ تقسیم کی جائے. جو آخر میں چوتھا حصہ بچہ ہے اس کو وارثوں میں, اور وارث بھی وہی لوگ جن کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ حقیقی وارث ہیں, یہ اس کا حصہ لے سکتے ہیں, وہ پورے قرآن مجید میں بیان ہو گئی.
سو ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی بھی شخص دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد یہ 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں اس کے مال سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے کفن و دفن کا اہتمام کیا جائے اس کے مال سے۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کا مال اتنا زیادہ ہے، اس پر قرض بھی تھا، تو اسی کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ پھر بھی مال بچ گیا، اس نے اگر وصیت بھی کی ہے تو اس کی وصیت پوری کی جائے، لیکن وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی، سارے مال میں نہیں۔ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے، جو شرعی وارث بنتے ہیں، خواہ وہ بیٹوں کی صورت میں بنتے ہیں، خواہ وہ والدین کی صورت میں بنتے ہیں، خواہ وہ بیوی کی صورت میں بنتے ہیں یا خاوند کی صورت میں بنتے ہیں، شرعی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو جو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام